آپ کسی ایک شخص کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ بھی تو انقلاب ہے۔ ایک شخص جو ہے اس کی سیرت کچھ اور ہے، دنیا پرستی میں لگا ہوا ہے، یا فرض کیجئے کسی اور بھی کہیں پستیوں میں، اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہے، نظریات بھی غلط ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ مومن و مسلم بن جائے، اللہ کے راستے پر آئے۔ دعوت اللہ کا ہدف یہی تو ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا حقیقی بھائی ہو، آپ کا دل کڑ رہا ہے کدھر جا رہا ہے، میں کسی طرح اسے سیدھے راستے پر لاؤں۔ یہ سیدھے راستے پر لانے کا مطلب یہ کہ آپ اسے بدلنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کا رخ، اس کے طور اطوار، اس کے شب و روز، اس کی پسند ناپسند، اس سب کے اندر انقلاب لانا ہے آپ کو۔ اگر آپ ایک شخص کو بدلنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سب سے پہلے صحیح راستہ یہ ہوگا، جو غلط راستہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، واز پر واز کہے جا رہے ہیں، اور یہ کہ اگر آپ بڑے بھی ہیں، باپ ہیں، اور بیٹے کو آپ نے بدلنا ہے تو کبھی ڈانٹ پلا رہے ہیں، کبھی ڈپٹ رہے ہیں، کبھی سزا دے رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ٹوک رہے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھی، فلاں یہ کیوں نہیں کیا، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے۔ لیکن وہی بات جو ہے دوسرے مفہوم میں جو کہی گئی ہے کہ ہر کسے از ظن خود شد یار من وزدرون من نجست اسرار من، ہر ایک شخص جو ہے اپنے خیال میں میرا دوست بنا پھرتا ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ میرے اندر کیا ہے، کون سی دھن ہے جو مجھے لگی ہوئی ہے، یا کون سی سوچ ہے جو مجھے دامن گیر ہے، اس کے اوپر کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نماز پڑھ، نماز فرض ہے، اب فرض کیجئے وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، اس کے دماغ میں الحاد نے ڈیرے لگا لیے ہیں، مادہ پرستی کا غلبہ ہے، اس نے تو فلسفہ پڑھا ہے جس فلسفے کے نتیجے میں وہ اب کسی بھی شے کو ماننے والا نہیں ہے۔ قرآن تو بہت بات کی بات ہے، جس کا کلام ہے قرآن اسے نہیں مانتا، جو لے کر آیا ہے قرآن کو اسے وہ نہیں مانتا۔ تو پہلے جائزہ لیجئے اس کی سوچ کیا ہے، اس کا فکر کیا ہے، حقیقی سوچ، حقیقی فکر کیا ہے۔ اس فکر کو بدلیے، اس کی سوچ کو بدلیے، اس کے نقطہ نظر کو بدلیے۔ جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کے دباؤ سے وہ کسی وقت نماز پڑھ لے گا، وہ نماز اپنی نہیں پڑھ رہا ہوگا، وہ آپ کے دباؤ کی پڑھ رہا ہوگا۔ جیسے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ نماز آرڈیننس کا جو دفاتر میں اہتمام ہوا، ظہر کی نماز پڑھی جاتی تھی، تو وہ تو در حقیقت بعض لوگ کہتے تھے یہ ضیاء الحق کی نماز ہے، اللہ کی نماز تو نہیں ہے۔ وہ نماز اندر سے نہیں ابھرتی تھی، بلکہ وہ تو ایک حکم تھا، حکم حاکم مرگ مفاجات، وہ اس کے حکم کے طور پر نماز پڑھی جا رہی۔ جب آپ نہیں ہوگے وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اس حوالے سے پہلا کام یہ ہے، اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ وہ بدل جائے تو اس کی سوچ بدلیے۔ سوچ بدلے گی تو اس کا عمل بدلے گا، اور عمل میں سب سے پہلے دیکھیے، نوٹ کیجئے کہ انسان، ایک نارمل انسان کے اندر اس کی سوچ اور اس کے عمل کے اندر ایک لازم و ملزوم کا رشتہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، نارمل انسان۔ کچھ مریض انسان ہوتے ہیں، وہ کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہیں، قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی، چاہتے ہیں، فی الواقع بلیو کرتے ہیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جانتا ہوں، مانتا ہوں سب کچھ، اللہ کو بھی مانتا ہوں، آخرت کو بھی مانتا ہوں، لیکن پھر بھی طبیعت ادھر نہیں آ رہی۔ یا یہ کہ ارادہ کرتا ہوں، سگریٹ چھوڑنے کا نہ معلوم کتنی مرتبہ فیصلہ کیا، نہیں چھوڑ سکتا، وہ پھر جو ہے پھر کر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ قوت ارادی، یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے، اسے معلوم ہے میری صحت کے لیے مضر ہے، میرے لیے مہلک ہے، میرے سارے ویل وشرز کہہ رہے ہیں، سارے فزیشنز کہہ رہے ہیں، سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، لیکن نہیں چھوڑ سکتے، اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور۔ معلوم ہوا کہ قوت ارادی مضبوط نہیں۔ یہ اب نارمل بات ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ نارمل انسان کا معاملہ یہ ہوگا، جو اس کی سوچ ہوگی وہ اس کے عمل میں ریفلیکٹ کرے گی۔ اگر اس کا عمل غلط ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سوچ غلط ہے، وہ یہ جانتا ہی نہیں یا مانتا نہیں ہے حقیقتاً کہ آخرت بھی کوئی شے ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، یہ اس کو یقین نہیں ہے۔ لہذا بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں، اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو عیش کر سکتے ہو کرو، جو کما سکتے ہو کماؤ، حلال سے حرام سے کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ جہاں ہاتھ پڑتا ہے ڈالو ہاتھ، جو بھی عیش جو ہے تم حاصل کر سکتے ہو عیش حاصل کرو۔ بابر میں عیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں، دوبارہ تو زندگی آنی نہیں، دوبارہ کوئی عالم نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی باس پرس نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ حیات ثم موت ثم بعث خرافات یا ام عمرو، تو یہ جو ایک شعر ہے عرب شاعر کا، یہ سب خرافات ہے۔ کیا ہے یہ تو ہونے والی باتیں نہیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر کسی کے دل میں وہ اللہ پر ایمان اور آخرت کا ایمان آ گیا، اب خود بخود اس کے عمل کی اصلاح ہوگی۔ اس کا نام ہے تزکیہ۔ فکر صحیح ہوئی اندر سے تو وہ جو غلط فکر سے غلط اعمال جو غذا پا رہے تھے، گویا کہ اندر سے جڑیں کٹ گئیں۔ وہ جیسے پتے جو ہے جھڑ جاتے ہیں پت جھڑ کے موسم میں، خود بخود آپ نہیں انہیں اتار رہے، کوئی نہیں جھاڑ رہا، وہ خود بخود گر گئے۔
اس لیے کہ اندر سے ان کا وہ رشتہ منقطع ہو چکا ہے. پت جھڑ کے اندر در حقیقت ان کا وہ رشتہ جو ہے شاخ کے ساتھ وہ خود کمزور ہو چکا ہے. درخت کی کسی کی اگر جڑ جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے تو وہ درخت مرجھا جائے گا, ختم ہو جائے گا, پھر وہ لکڑی ہے, سوختنی لکڑی ہے. تو غلط اعمال, غلط عادات کی بنیاد غلط نظریات ہے, غلط فکر ہے, غلط سوچ ہے, غلط فلسفہ ہے. اگر آپ نے صحیح فلسفہ, صحیح فکر اس کو عطا کر دیا تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ غلط اعمال کو جو غذا نہیں مل رہی وہ پتجھڑ کے پتوں کی جان جھڑ جائیں گے. اب گویا کہ زمین تیار ہو گئی تزکیہ کے بعد. اب کہیے اللہ نے نماز فرض کی ہے, وہ پڑھے گا فوراً, بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ علم میں آنے کی بات ہے. اللہ کو وہ پہلے مان چکا ہے, یقین پیدا ہو چکا اللہ کا, آخرت کا یقین اس کے اندر آ چکا ہے, محمد الرسول اللہ کی رسالت کا یقین آ چکا ہے, قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے اور کلام اللہ ہونے کا یقین آ چکا ہے. لہذا اب تو صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ بات کہہ دی جائے کہ یہ حرام ہے. اس کے آگے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں, کسی اضافی دلیل کی ضرورت نہیں, شراب کی خرابیوں پر, مضرتوں پر کوئی بڑے لمبے چوڑے مقالے لکھنے کی ضرورت نہیں. یہی بات ہے, دیکھیے نوٹ کیجئے کہ سود کی حرمت کا حکم آیا تو جب ایک اعتراض وارد کیا گیا کہ یہ بھی تو کچھ مشابہت ہے, انما البیع مثل الربا, تو جواب میں صرف ایک بات کی گئی, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے, ربا کو حرام کیا, بات ختم ہوئی. تم یہ بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تم محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہو تو اللہ کا حکم ہے, رسول نے پہنچا دیا, قرآن میں نازل ہو گیا, آگے کوئی اور دلیل طلب کرنے کا تمہارا حق نہیں ہے. نہیں مانتے تو پہلے اللہ پر بات کریں گے, آخرت پر بات کریں گے, قرآن پر بات کریں گے, پھر ابھی سود پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سیدھی سیدھی بات. یہی وجہ ہے دیکھیے کہ جیسے ہی حکم آیا تھا, جن کی عادتیں تھی ساری عمر سے شراب پی رہے تھے, وہ ایسے انہوں نے چھوڑی ہے شراب کہ پھر دیکھا نہیں ادھر, بلکہ جنہوں نے ابھی پی تھی انہوں نے حلق میں انگلیاں ڈال کے قے کر دیے, ابھی پی رہے تھے تو کلی کر دیے, فوراً برتن توڑ دیے. یہ سارا کام ہو گیا. اور یہ معجزہ کیوں ہوا؟ کہ ترتیب یہ ہے, پہلے وہ ایمان راسخ کرو, اس کے نظریے میں اگر الحاد ہے, مادہ پرستی ہے, اس کو نکالو, اس کی جڑیں ختم کرو. اس کے نظریہ تو ہے مارکسزم کا, اس کا نظریہ تو ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا, یہ اس کے دماغ کے اندر تو بیٹھا ہوا ہے لاجیکل پازیٹیوزم. یہ کیسے خدا اور رسول اور آخرت اور قرآن اور حلال اور حرام اور صحیح اور غلط, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان باتوں کا کوئی ریلیونس ہی نہیں ہے. اس کے فکر سے, اس کی سوچ سے, اس کے دماغ کے سغرا کبرا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. تو پہلے یہ ترتیب اگر ہے تو اب صرف بتا دینا کافی ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام, یہ جائز ہے, یہ ناجائز. اس کے بعد ہے اصل میں جو یہ تو ہے گویا کہ ایک فرد کی تکمیل کے درجے میں تو یہ بات مکمل ہو گئی. اب بتاؤ کتاب, یہ حکم ہے, یہ نماز فرض ہے, یہ چیز حرام. آگے کچھ لوگ